بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا نہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے انصر، تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہان کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کریں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان و رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹ بدلنا، کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات، باعث شفا، باعث رحمت، باعث ثواب، باعث حکمت، باعث دانائی ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی کبریا کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہو، اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب کچھ لکھنا انسانوں اور جنوں کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جن کو لکھنا تو درکنار سارے جہان کے آدمی اور جن مل کر بھی گن نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس الفاظ اور ان کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا مجموعہ حسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نیم گھنگریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں گول خوبصورت تھیں، جہاں وہ ملتی ہیں وہاں بال نہ تھے۔ وہاں ایک رگ تھی جو کہ غصے میں بھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین تھیں، موٹی اور سیاہ، سفیدی انتہائی سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بڑی دراز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک آگے سے تھوڑا سا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک ایک نور کا حالہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، دان بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط۔ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ مبارک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، حسین، سفید چمکتا چہرہ، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں جچے نہیں، اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیم و قسیم تھے۔ عربی زبان میں وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کا لقب دیا۔ یہ لقب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا، جس کا مطلب ہے روشن چراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا روشن آفتاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب کی کرنیں سب سے پہلے اصحاب رسول پر پڑیں، پھر تمام دنیا پر پھیل گئیں، اور انہی کرنوں کی بدولت دنیا کے تمام خطے پر اسلام پھیل گیا، اور ان کرنوں نے چپا چپا پر ہدایت کا نور پھیلایا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا۔ اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر 70,000 پردے موجود ہیں۔
ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائش کی کہ حضور صرف ایک پردہ ہٹا دیجئے۔ نبی نے فرمایا نہیں عائشہ، آپ تاب نہیں لا سکیں گی۔ لیکن محبوب زوجہ نے پھر عرض کی کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تفاسیر میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک پردہ ہٹایا تو حضرت عائشہ زمین پر گر گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چھینٹے چہرے پر گرائے اور فرمایا میں نے کہا تھا نا، آپ تاب نہ لا سکیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں اور باقی سب مستور رہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی اس بات کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا: آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں دیکھا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنی بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خواں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنا کر دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، آمین۔ رہی بات زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو سنیے میرے ہادی و رہنما کیا فرماتے ہیں۔ کہ آقا دو جہاں کی زیارت کا معاملہ جو ہے، اس میں ایک اصول یاد رکھ لیں، وہ جسے چاہیں جمال اپنا دکھا دیں۔ بس یہ جملہ یاد رکھیں۔ میں نے کیا بولا؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دروشی پڑھیں، آپ کتنی آپ عبادت کریں، آپ بڑی محبت کریں حضور سے، رج کے کریں، کرتے جائیں، ہمیشہ کریں، لیکن وہ جسے چاہیں جمال اپنا دکھا دیں، یہ کوئی ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ جب وہ دکھانے پہ آئیں گے تو انہوں نے آپ کا کوئی عمل نہیں دیکھنا، اور وہ آپ کو خود بھی مل جائیں گے، سینے سے بھی لگا لیں گے، پیار بھی کریں گے۔ اور اگر وہ نہیں آ رہے، آپ کو اس طرح سے زیارت نہیں ہو رہی، تو یہ مت بھولیں کہ حضور جب نہیں آ رہے نا، تو اصل میں وہ کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جہاں اس کا وہ نقطہ عروج پہنچے وہاں میں زیارت کرواؤں اسے۔ حضور بڑے اختیار والے ہیں، آپ بڑے با اختیار ہیں، اور آپ کا اختیار بہت بڑا ہے۔ كمرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين